بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی کل ہم نے قواعد النحو کا ایک تو فصل سے جو ہے نا لیسن نمبر 3 تیسرا سبق اور اس کے ساتھ ساتھ صفت، یہ دو چیزیں ہم نے کہی تھی۔ تو پہلے تو میں سنوں گا انشاءاللہ سب لوگوں سے، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے۔ جی افشین صاحب آپ بتائیے کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ جو ہے وہ مفرد لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رجلن، فرسن وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اور اس کے آگے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی ڈیفینیشن صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو کل کا ہمارا میری آواز جی میں پوچھ رہا ہوں صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت اچھا، صفت جو ہے وہ ایسا کلمہ جو کہ اپنے مطلوب کی صفت بیان کرے، اچھائی یا برائی یا اس سے متعلق کی وصف یا صفت بیان کرے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا جاء الرجل العالم، اس میں جو العالم ہے وہ صفت ہے اپنے مطلوب کی، یعنی کہ ایسا تابع بھی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اور جو مطبوع ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے پھر؟ صفت کا مطبوع اس کو موصوف یا صفت کو نعت بھی کہتے ہیں، اور جو مطبوع ہے اس کو موصوف یا منعوت بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور جیسے جاء الرجل العالم ابوہ، تو یہ صفت سببی ہے، جو پہلے والی تھی وہ صفت حقیقی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو صفت حقیقی ہوتی ہے، اس کی جو سارے وہ ہوتے ہیں نا، جمع، مذکر، تذکیر و تانیث وغیرہ، وہ اپنے موصوف کے حساب سے ہی آتے ہیں۔ 4 چیزوں میں صفت حقیقی اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، جبکہ صفت سببی جو ہے وہ 2 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے اسم کی کیا تعریف ہے؟ اسم کی تعریف ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ جی کیا مثال ہے اس کی؟ جیسے کہ اسم جیسے خالد تقرأ الکتاب، خالد بس صرف خالد ہی کافی ہے، یہ اسم ہے۔ زید، خالد، قلم، کتاب، یہ سارے کے سارے اسماء ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ صفت حقیقی جو ہے وہ کون سی 4 چیزوں میں اپنے موصوف کے ساتھ مطابق ہوتی ہے؟ جی تذکیر و تانیث، اعراب، تعریف و تنکیر اور مفرد، جمع، تثنیہ میں۔ ٹھیک ہے، اور صفت سببی جو ہے وہ کون سی 2 چیزوں میں موصوف ہوتی ہے؟ اعراب اور تنکیر میں، تعریف و تنکیر میں۔ تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے عیشا احسان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ اسم کی علامات جو ہیں وہ بتا دیں۔ سر اس کی 14 علامات ہیں۔ شروع میں الف لام ہو، اور اس کے بعد آخر میں تنوین ہو، مسند ہو، اور اس کے بعد منادہ ہو۔ الیہ ہو، مسند نہیں کہتے ہیں، مسند الیہ، مسند الیہ ہو، اس کے بعد موصوف ہو، مضاف ہو، اور جمع کا صیغہ ہو، اور اس کے بعد جمع کا صیغہ ہو، اور منادہ ہو، منادہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، اور عطائے تانیث ہو، اور تثنیہ کا صیغہ ہو، اور اس کے تثنیہ کا صیغہ ہو، اور چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ نے اس سے زائد بھی بیان کر دی ہیں۔ تو آپ بتائیے صفت کی کیا تعریف ہے؟ سر صفت اسے کہتے ہیں جس میں
تابع اپنے متبوع کے بارے میں کوئی صفت بیان کرے یا اس سے متعلق کا وصف بیان کرے، یا مطلب وصف سے مراد پہ کوئی اچھائی یا برائی ہو سکتی ہے. اور اس کو نعت بھی کہتے ہیں اور موصوف نعت کہتے ہیں اس کو، اور جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے منعوت یا موصوف کہتے ہیں. مطبوع بھی کہیں گے، مطبوع بھی کہیں گے، موصوف اور منعوت بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو جب صفت جو ہے وہ مطبوع کی صفت بیان ہو رہی ہو تو اس کی کیا مثال ہے؟ جا صفت راجل، حقیقی. ٹھیک ہے. جا راجل عالم. ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب، آپ فعل کی تعریف کریں اور فعل کی اقسام بیان کریں. السلام علیکم. وعلیکم. فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی خود بتائے گا، اور اس میں معنی بتانے کے ساتھ ساتھ کوئی اس کا زمانہ بھی پایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی جیسے 3 اقسام ہے. فعل ماضی، جیسے سر جا آیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح فعل ماضی، فعل کی 3 اقسام ہیں: جی. ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی میں گزشتہ زمانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور فعل مضارع میں حاضر یا مستقبل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور فعل امر میں جس میں آپ کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، ماضی مستقبل قریب میں یا آگے آنے والے وقت. صفت میں جو مطبوع کے متعلق کی صفت ہو اس کی مثال دے دیں، یعنی صفت سببی کی. جار رجل، صفت سببی. جاء الرجل. عالم، العالم ابوہ. ٹھیک ہے. تو صفت دو چیزوں حقیقی میں جو ہے وہ کتنی فالو چیزوں کر میں رہا اپنے ہوتا ہے. موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ سر یہ 4 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی. اس کی کون کون سی 4 چیزیں؟ اعراب کے مطابق، اس کے عدد کے مطابق، جنس کے مطابق، اور اس کی تنکیر اور تعریف کے مطابق. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں ہمنا شہزادی. آپ فعل کی علامات بیان کریں. ہمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام. سر اس میں سین ہوتا ہے شروع میں، جس کے سین آئے جیسے سیقول. صوفہ ہوتا ہے، سوف تعلمون جیسے. اور تائے تانیث ہوتا ہے ساکنہ، جیسے ضربت. اور تائے فائل ہوتا ہے جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو. اور نون تاکید ثقیلہ خفیفہ ہوتے ہیں، جیسے لنسفام بن ناسیہ. اور قد شروع میں ہوتا ہے، قد بھی ہوتا ہے، قد زیادہ. قد بھی ہوتا ہے، قد جلسہ، قد کتبہ وغیرہ. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ بتائیے کہ صفت حقیقی جو ہے وہ کون کون سی چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے؟ وہ تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، اعراب، اور واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے. صحیح. صفت سببی؟ وہ اعراب اور تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے. چلے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی آگے نعمان خالد صاحب، آپ بتائیے حرف کی. السلام علیکم. جی سر، آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. حرف کی تعریف بتائیں. حرف ایسا کلمہ ہے جس کے اپنے کوئی الگ سے معنی نہ ہو، وہ فکرے کے اندر، جملے کے اندر اپنے کوئی معنی رکھتا ہو، اس میں کوئی زمانہ وغیرہ نہ پایا جاتا ہو، جیسے مین، لا، اس کو حرف کہتے ہیں. اس کی علامت کیا ہے؟ جی حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت. یہ سر آپ کی آواز نہیں آئی.
میں پوچھ رہا ہوں حرف کی علامت کیا ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی، حرف کی سر علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی اسم اور فعل کی علامت نہیں پائی جاتی تو وہ حرف ہوتا چلیں جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں راشد مخصوص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی راشد بھائی آپ بتائیے کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ منہ سے نکلے ہوئے کسی بھی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. آگے اسم، فعل اور حرف اسم کا کی بھی کیا بتانا ہے تعریف ہے؟ یا اسم کی یہی تعریف ڈائریکٹ؟ کر دیں اور علامتیں بیان کر دیں. جی، اسم وہ ل- کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب، حامد. جی چند ایک اس علامات. کی چند ایک علامات میں سے الف لام، تنوین، اور حرف جار. حرف جر شروع میں. حرف جار اس کے شروع میں ہو، مسند الیہ ہو، منادہ ہو، مضاف ہو، موصوف ہو. جی، چلیں تو آپ بتائیے صفت. صفت کی کیا تعریف ہے؟ صفت وہ جو کسی اسم کی ذات یا اس کے متعلق کسی چیز کو بیان کرے. جیسے ذات کے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کی کیا مثال ہوگی، اور متعلق سے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کی کیا ہوگی؟ جا قاسم عالم ایسے کہہ لیتے ہیں. جاء جا قاسم عالم ایسے کہہ لیتے ہیں نا. قاسم نہیں ہوگا، رجل. جاء رجل عالم. جا رجل عالم. تو یہ اس رجل کے لیے ذات کے متعلق ہے. اس میں سے اور موصوف کون سا ہے اور صفت کون سی ہے؟ اس میں سے صفت العالم ہے اور موصوف رجل ہے. اسی طرح جاء رجل عالم ابوہ، جی یہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کے متعلق ہے، موصوف کے متعلق اس کی صفت ہے. ہاں. اس کو صفت سبب بھی کہتے ہیں اور پہلے والی کو صفت حقیقی کہتے ہیں. صفت حقیقی جو ہے وہ کتنی چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ وہ اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، مفرد، تثنیہ اور جمع میں، اور ایک وہ ہے معرفہ اور نقرہ. معرفہ و نکرہ. جی. اور صفت سبب بھی؟ صفت سبب بھی صرف اس کی اعراب میں اس کے ہوتی ہے اور معرفہ و نکرہ ہوتی ہے. چلے جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں جی سبیحہ تسنیم، آپ نیو ہیں؟ جی سر. کل کا لیسن آپ نے پڑھا تھا، سنائیں گی سبق؟ نو سر، میں نے لیکچر نہیں لیا تھا. اچھا. نہیں تو آپ پچھلے میرا سیمسٹر میں بھی آپ میرا شاید ایک دن بھی نہیں آئی ہیں، تو آج کیسے آپ نے 5ویں میں کیسے آ گئی ہیں؟ سر میں پچھلے سیمسٹرز میں تھی، میں نے ایگزام دیے ہیں، وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کلاس نہیں پراپرلی کلاسز میں آپ نہیں آتی رہی ہیں؟ کچھ کلاسیں لیتی تھی مصروفیات آپ؟ تھی اس وجہ سے، یونیورسٹی کا کام کافی ہوتا تھا اس وجہ سے. چلے ٹھیک ہے. یہ لیکچر جو ہے نا اس کا میں نے لنک کل بھی شیئر کر دیا تھا، بلکہ ڈیلی کر دیتے ہیں، تو لیکچر وہاں سے سن لیا کریں ڈاؤن لوڈ کر کے وہی ٹرانسفر سے. جی جی سر. اور کون رہ گیا ہے جس کا سبق نہیں سنا جا سکا؟ سب لوگ ہو گئے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توابع میں سے پہلی چیز تھی صفت جو ہم نے کل پڑھ لی، اور دوسرا تابع جو ہے اس کو کہتے ہیں تاکید.
تاکید کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی بات کو پختہ کرنا، کسی بات کو پکا کرنا. کہتے ہیں جی اس بات کی میں نا تجھے تاکید کرتا ہوں، میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی اس بات کو پکا کر کے کہہ رہا ہوں یا پختہ کر کے کہہ رہا ہوں. تو کسی بات کو پختہ کرنا یا کسی بات کو پکا کرنا اس کا نام ہوتا ہے تاکید. اور یہ تاکید جو ہے ہر زبان کے اندر ہی مختلف انداز میں چلتی ہے. واضح بات ہے کہ انسان کبھی اپنی گفتگو کے اندر زور پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا احساس دلوانا چاہتا ہے کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، یا اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ پھر تاکید جو ہے کرتا ہے. اور یہ تاکید کبھی تو لفظوں کو ڈبل لا کر ہوتی ہے اور کبھی معنوی اعتبار سے ہوتی ہے. معنوی اعتبار سے بھی اگرچہ لفظ ہی آتے ہیں لیکن وہ ڈبل نہیں آتے، یعنی لفظی تاکید میں ایک ہی لفظ بار بار آتا ہے، لیکن معنوی تاکید میں اس کے ہم معنی یا اسی معنی کی پختگی کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ لایا جاتا ہے تاکہ لفظ کے اندر تاکید ہو جائے. تو اس میں وہ تابع جو مطبوع کے معنی کو ثابت اور پختہ کرنے کے لیے، یعنی وہ تابع، تاکید سے مراد وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی کو پختہ اور ثابت کرنے کے لیے لایا جائے، یا مطبوع کے افراد کے عموم و شمول کے لیے لایا جائے. یعنی مطبوع کے جو افراد ہیں ان کو سب کو اس میں شامل کرنے کے لیے اور وہ حکم سب پر عام کرنے کے لیے اس کو لایا جائے. تو اس کو تاکید کہتے ہیں. تاکید میں یا تو لفظی تاکید ہوگی یا پھر معنوی ہوگی. لفظی تاکید میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی لفظ کو دو بار لے آتے ہیں تکرار سے، جبکہ معنوی تاکید کے اندر مخصوص الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں، حادثنی الوزیر نفسہ. حادثنی، حادثہ محادثہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، مکالمہ کرنا. مجھ سے گفتگو کی الوزیر، وزیر نے، نفسہ بذات خود. اب اس جملے کے اندر یہ جو لفظ نفسہ ہے یہ تاکید معنوی ہے، جو اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ وزیر نے مجھ سے بات کی ہے، بذات خود اس نے مجھ سے بات کی ہے. کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وزیر کا چونکہ عہدہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتے، اور اگر کسی سے وزیر نے بات کی ہو اور وہ لوگوں سے کہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے وزیر کے سیکرٹری یا اس کے کسی نائب نے اس سے بات کی ہو. لیکن نفسہ کا لفظ لا کر اس بات کو پکا کیا گیا ہے کہ وزیر نے بذات خود میرے ساتھ بات کی ہے، کسی دوسرے بندے نے نہیں کی ہے. اسی طرح دوسری مثال جو ہے جاء القوم کلہم، کہ ساری قوم آ گئی. اب اس میں جاء القوم، قوم آ گئی. کلہم، جو کلہم کا لفظ ہے یہ اس تاکید کو پکا کر رہا ہے کہ ساری کی ساری قوم آ گئی ہے. پہلی مثال میں معنی کو پختہ اور ثابت کیا گیا، اور اس دوسری مثال میں قوم کے جو افراد تھے آنے کا حکم ان سب پر عام کر دیا گیا اور وہ حکم سب کو شامل ہو گیا. کلہم سے وہ حکم ساری قوم کے لیے ایک تو عام ہو گیا اور دوسرا ان سب کو شامل ہو گیا. جاء القوم کلہم، کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ آ گئی. تو اب اس میں جاء جو ہے یہ فعل ہے، القوم یہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤکد ہے. جس طرح صفت میں
جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف یا منعوت کہتے ہیں. اسی طرح تاکید کے باب میں جس کی تاکید بیان کی جا رہی ہو اس کو مؤکد، مؤکد کا معنی ہوتا ہے تاکید بیان کیا گیا، جس کی تاکید بیان کی گئی ہے اس کو مؤکد کہتے ہیں. تو ان دونوں مثالوں کے اندر الوزیر یہ مؤکد ہوگا اور نفسہ یہ اس کی تاکید ہوگی، جبکہ دوسری مثال کے اندر القوم یہ مؤکد ہوگا اور کلہم جو ہے یہ اس کی تاکید ہوگی. اب اس مثال کی وضاحت انہوں نے جو یہاں پر لکھی ہے ہم اس کو خود بھی پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ میں نے سمجھا بھی دی ہے. اگر آپ کہیں کہ حادثنی الوزیر کہ مجھ سے وزیر نے گفتگو کی، تو چونکہ وزراء سے گفتگو کرنا معمولی بات نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سامنے یہ سمجھے کہ آپ سے وزیر کے نائب یا سیکٹری وغیرہ نے گفتگو کی ہے، مگر آپ نے بھول کر یا کسی اور وجہ سے وزیر کہہ دیا ہے. لیکن جب آپ نے نفسہ خود اس نے، آپ نے کہا نفسہ خود اس نے گفتگو کی ہے، تو آپ کی بات کا معنی ثابت اور پختہ ہو گیا کہ بات کرنے والا بذات خود وزیر ہی تھا، کسی اور سے بات نہیں ہوئی، بذات خود وزیر سے ہی بات ہوئی ہے. جبکہ جو دوسری مثال ہے اس میں ہے جاء القوم، قوم آ گئی. کہنے سے یہ احتمال باقی رہتا تھا کہ آیا کچھ لوگ آئے یا ساری قوم آئی، لیکن کلہم نے مذکورہ احتمال کو ختم کر دیا اور مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہوا. کلہم نے مذکورہ احتمال ختم کر دیا اور مطبوع کے تمام افراد کو شامل ہو گیا اور ان کا احاطہ کر لیا. اس لیے ایسے الفاظ کو تاکید اور جس کی تاکید کی جائے اسے مؤکد کہا جاتا ہے. یعنی تاکید کرنے والے جو الفاظ ہیں، جن الفاظ سے تاکید کی جا رہی ہے وہ تو تاکید کہلائے گی، اور جس کی تاکید کی جا رہی ہو اس کو مؤکد کہیں گے. تو مذکورہ مثالوں میں جو پہلی مثال تھی اس میں حادثنی الوزیر نفسہ اور دوسری مثال میں جاء القوم کلہم، ان دونوں مثالوں میں پہلی مثال میں نفسہ اور دوسری مثال کے اندر کلہم، یہ لفظ جو ہے یہ تاکید ہے، اور پہلی مثال میں الوزیر اور دوسری مثال میں القوم یہ دونوں مؤکد ہیں. الوزیر اور القوم مؤکد یہ چونکہ دونوں مرفوع ہیں اس لیے نفسہ اور کلہم تاکید بھی مرفوع ہے. تو اصل میں حادثنی الوزیر، الوزیر یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، گفتگو کی مجھ سے وزیر نے، تو بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. تو فاعل جو کہ مرفوع ہے اور تاکید بھی فاعل کی ہے، لہذا تاکید جو ہے وہ بھی مرفوع ہوگی. اور جاء القوم کلہم میں قوم جو ہے وہ بھی فاعل ہے اور مرفوع ہے، اور اس کی جو تاکید ہے کلہم وہ بھی مرفوع ہوگی. اب اس میں جو نفسہ لفظ ہے نا، نفسہ یہ نفس مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اصل اعراب جو ہے نا وہ مضاف پہ آئے گا، یعنی نفسن. تاکید معنوی کے جو الفاظ ہیں وہ ہے نفسن، عین نفسن ہے، لیکن یہ مضاف ہو کر ضمیر کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو نفس جو نفس لفظ نفسن تھا اس کے اوپر پیش آ گئی، یہ بھی محل رفع میں آ گیا. اور اسی طرح کلہم میں جو کلو ہے یہ الگ ہے اور ہم الگ ہے، تو کلہم میں جو رفع ہے وہ اصل تاکید کا رفع ہے، باقی جو ہم ہے وہ تو ضمیر ہے مضاف ہے اور وہ آخر سے ساکن ہے، چونکہ میم جمع جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کو آگے ملا دیا جائے. اب آگے تاکید کی دو اقسام ہیں. تاکید کی دو اقسام ہیں، ایک تاکید جو ہے وہ تاکید لفظی ہوتی ہے اور ایک تاکید جو ہے وہ تاکید معنوی ہوتی ہے. تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تو تاکید میں جو تاکید لفظی ہے اس سے مراد وہ تاکید ہے جو اسی لفظ کو دہرانے سے حاصل ہو
یعنی تاکید کی غرض سے مؤکد کلمے یا جملے ہی کو دہرا دیا جائے، یعنی جس چیز کی تاکید بیان کرنی ہے اسی جملے کو ہی دوبارہ دہرا دیا جائے۔ جیسے کوئی آدمی کہے رأیت الحیۃ، میں نے سانپ دیکھا، اب وہ تاکید کرنے کے لیے الحیہ لفظ جو ہے نا اس کو ڈبل کہہ دیتا ہے، میں نے سانپ دیکھا، سانپ، میں نے دیکھا سانپ، سانپ، اس طرح کر کے رأیت الحیۃ الحیۃ۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے حامد آیا، تو اس کے آنے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جی حامد آیا، حامد آیا، جاء جاء حامد، آیا آیا حامد، اس طرح کر کے اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ یا پھر ان حامدا مجتہد، بے شک حامد، حامد محنتی ہے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، پورا جملہ جو ہے وہ بھی ڈبل ہو سکتا ہے کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی، اس میں الفاظ کو ڈبل استعمال کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، یعنی جو ایک لفظ پہلے استعمال کیا تھا اسی کو دوبارہ دہرا دیا ہے۔ رأیت الحیۃ الحیۃ، رأیت الحیۃ الحیۃ، جاء جاء حامد، ان حامدا مجتہد، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی۔ اس کے بعد آگے ہے تاکید معنوی۔ تو تاکید معنوی سے مراد وہ تاکید ہے جو ایسے مخصوص الفاظ بڑھانے سے حاصل ہو جو لفظ میں مؤکد سے مختلف ہوں، یعنی الفاظ اس میں بھی بڑھائے جاتے ہیں لیکن وہ مؤکد سے مختلف ہوتے ہیں۔ تاکید لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مؤکد ہوتا ہے اسی کو ہی دوبارہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو رأیتو ہے فعل بفاعل ہے، الحیۃ، الحیۃ پہلا الحیہ مؤکد ہے، دوسرا الحیہ تاکید ہے، تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ رأیتو کا مفعول بن گیا۔ اسی طرح جاء جاء، اس میں پہلا مؤکد ہے، دوسرا تاکید ہے، تو یہ مؤکد تاکید مل کر یہ دونوں فعل بنیں گے اور حامد اس کا فاعل بن جائے گا۔ لیکن معنوی تاکید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہوتے تو وہاں بھی الفاظ ہیں لیکن وہ الفاظ مؤکد کے علاوہ ہوتے ہیں، اور ان کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے کہ نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابصع۔ اب یہاں پر وہ باقی نہیں لکھے ہوئے لیکن وہ سارے یہی موجود ہیں کہ کل، اجمع، اقطع، ابصع، یہ لفظ جو ہیں یہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ضمیر کی طرف استعمال ہو، مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ نفس کا معنی ہوتا ہے ذاتی طور پر ذات، عین کا معنی بھی ذات ہے، کلا، کلتا، یہ دو کی تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کل سب، اور جمیع بھی سب۔ تو کلا، کلتا تثنیہ کی تاکید کے لیے، اور کل اجمع جو ہے یہ جمع کی تاکید کے لیے۔ یہ ٹوٹل 6 الفاظ ہیں۔ اور نفس عین جو ہے یہ واحد کی تاکید کے لیے، یعنی جب واحد کا کلمہ ہو تو اس کی تاکید کے لیے کل عین یہ استعمال ہوتا ہے، نفس عین، بلکہ نفس عین۔ اب آگے انہوں نے ان سب کی ایک مثال دی ہے، مثلا پہلے ہے نفس عین، تو اس میں جاءنی خالد نفسہ، جاءنی خالد نفسہ، میرے پاس خالد آیا بذات خود، یعنی بذات خود خالد ہی آیا۔ تو جاءنی میں جاء فعل ہے اور خالد جو ہے یہ فاعل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مؤکد ہے چونکہ اس کی تاکید بیان کی جا رہی ہے، اور نفسہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید ہے۔ تو مؤکد اور تاکید یہ دونوں مل کر جاء کا فاعل بن گئے۔ دوسری مثال ہے جاءنی خالد عینہ، نفسہ ہو یا عینہ ہو، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ بذات خود۔ اب اس میں یہ ہے کہ جاءنی خالد، خالد مؤکد اور عینہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید، اور مؤکد اور تاکید مل کر دونوں جاءنی کے فاعل بن جائیں گے۔
تو یہ تھا نفسن اور عین کا، کہ نفسن اور عین جو ہے یہ واحد یعنی مفرد کی تاکید کے لیے آتے ہیں. کلا اور کلتا جو ہے یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کلا جو ہے وہ مذکر کی اور کلتا جو ہے وہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. کلا مذکر کے لیے ہے اور کلتا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے. جیسے جاءنی الزیدانی کلاہما، میرے پاس دونوں زید آئے، دونوں ہی، کلاہما دونوں ہی، یہ اس کی تاکید ہے. تو جاء فعل ترکیب اس کی ہوگی جاء فعل نون وقایا کا اور یا ضمیر متکلم کی، یہ مفعول بھی، آئے میرے پاس، الزیدان دو زید. اب یہ جو تثنیہ ہے تو الف نون کے ساتھ آیا ہے، فاعل ہے. پھر آگے ہے کلاہما دونوں ہی. تو الزیدان جو ہے یہ مؤکد ہے اور کلاہما اس کی تاکید ہے. مؤکد اور تاکید مل کر یہ دونوں فاعل بن جائیں گے. مؤکد اور تاکید مل کر یہ دونوں فاعل بن جائیں گے. اس کے بعد ہے جاءنی الہندانی کلتاہما، میرے پاس دو ہند آئیں، کلتاہما دونوں ہی آئیں. الہندان جو ہے یہ مؤکد ہے اور کلتاہما یہ اس کی تاکید ہے. تو مؤکد اور تاکید مل کر یہ جاء کا فاعل بن گیا. اس کے بعد دو لفظ ہیں کلن، کلن ہے اور جمیعن ہے، اور اسی طرح ایک اجمع بھی لفظ ہوتا ہے، کلن اجمع اقطع ابصع، یہ سارے کے سارے جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. تو اس کی مثال جیسے اقبل الضیوف کلہم، مہمان سارے کے سارے آ چکے ہیں. تو اس میں اقبلہ جو ہے یہ فعل ہے، الضیوف یہ مؤکد ہوگا، اور کلہم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی تاکید بن جائے گی. مؤکد اور تاکید دونوں مل کر اقبلہ کے فاعل، یہ اقبلہ کا فاعل بن جائے گا، دونوں مل کر فاعل بنے گا. اسی طرح حضرت تلاميذ جميعهم، سارے کے سارے شاگرد جو ہیں وہ حاضر ہو گئے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ گئے ہیں. حاضر فعل، التلاميذ مؤکد اور جميعهم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ اس کا فاعل، فاعل جو ہے وہ حاضرہ کا فاعل بن جائے گا. اسی طرح قرأت الکتاب کلہ، میں نے ساری کی ساری کتاب پڑھ لی. اب اس میں قرأت تو فعل با فاعل، الکتاب مؤکد اور کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر یہ قرأت کا مفعول. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے. کل ہم نے صفت کا بارے میں پڑھا تھا کہ صفت جو ہے صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، جبکہ تاکید سے مراد وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی بات کو پختہ اور ثابت کر دے یا اس کے تمام افراد کو اس حکم میں شامل کر دے. اور تاکید کی پھر دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ مؤکد کو دو بار جو ہے یا کئی بار اس کو مقرر لایا جاتا ہے، اور تاکید معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ مؤکد کو تو نہیں لایا جاتا، لیکن اس مؤکد کی وضاحت کے لیے یا اس کی تاکید کے لیے مخصوص الفاظ جو ہے، جو نفس عین کلا کلتا کل اجمع، یہ مخصوص الفاظ جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں. تو جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مؤکد کہتے ہیں، اور جو تابع ہوتا ہے اس کو تاکید کہتے ہیں. مؤکد اور تاکید مل کر ایک جملے کا حصہ بنتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر مثالیں بیان کر دی ہیں. تو آج کا ہمارا جو نیو لیسن ہے وہ یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے، چونکہ اب نیکسٹ ویک میں ہمارا پیریڈ آئے گا، کوشش کرنی ہے کہ جو ہم یاد کرتے چلے جائیں وہ بھولنا نہیں چاہیے.
صفت اور تاکید یہ دونوں کا ہی انشاءاللہ میں سنوں گا، کیونکہ آگے جو سوالات ہیں تدریب ہیں وہ دونوں سے متعلق ہی ہے، صفت کا بھی اور تاکید کا بھی، دونوں تابع جو ہیں ان کا لیسن آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور پیچھے سے آپ نے سبق نمبر 4 مرکب، مفرد کا تو کلمہ کی ہم نے اقسام پڑھ لی تھی، اس کے بعد مرکب ہے جس کو جملہ کہتے ہیں، اس کی اقسام آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو گویا کہ پیچھے سے ہمارے 4 لیسن ہو گئے اور آگے سے لیسن تو ایک ہی ہے، لیسن نمبر 21، اور اس کے اندر صفت اور تاکید جو ہے 2 چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ سے اجرا کا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ہے اجرا کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے کہ الحمد یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ جی یہ مبتدا ہے، اسم ہے۔ اسم ہے، کیا علامت ہے اسم کی؟ الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام لگا ہوا ہے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم ایسا فعل ایسا کلمہ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور وہ خود اپنا معنی بتائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ لگی ہوئی ہے کہ الف لام ہوگا، یا تنوین ہوتی ہے، یا اس سے پیچھے جی یہ اس کی ساری جو ہے وہ علامات ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب اس کے اوپر جو یہ پیش ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے نا، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، مرفوعات میں سے ہے۔ ہاں ٹھیک اور ہے، مرفوع کی علامت جو ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، اس لیے پیش ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے للہ۔ جی آمنہ محمد آپ بتائیے للہ۔ للہ جو ہے لفظ اللہ جو ہے، میں لام ہے حروف ہاں حروف جارہ میں سے ہے، اور کل میں نے کہا تھا کہ حروف جارہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ جی بتائیے آپ کون کون سے حروف جارہ ہیں؟ لام مز خلا حاشا من الہ حتی ادا فی ربا حاشا ان ادا۔ ہاں ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا مجھے آواز نہیں آ رہی۔ من عدا فی ان علا حتی الہ۔ یہ حروف جارہ بار بار آئیں گے، یہ آپ لوگ اچھی طرح سے نا اس کو پختہ کر لیں، یاد کر لیں اچھی طرح سے۔ چلیں تو للہ، تو مجرورات کتنے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، اگر ہینڈ فری لگایا ہے تو اتار کر بات کریں۔ جی میری آواز باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی سر آ گئی ہے۔ ہاں آمنہ بتائیے مجرورات کتنے ہیں؟ چلیں جی آگے اسماء مرتضی آپ بتائیں۔ اسماء مرتضی۔ سر میرے پاس کنیکشن نہیں آ رہا ہے، آپ کی چلو ابھی نہیں بتا سکتے۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، آگے پوچھ رہے ہیں۔ اسماء مرتضی آپ کے پاس کنیکشن آ رہا ہے؟ چلیں عائشہ احسان۔ جی سر۔ عائشہ احسان آپ بتائیے مجرورات کتنے ہیں؟ سر 17۔ مجرورات، حروف جارہ نہیں میں پوچھ رہا، مجرورات پوچھ رہا ہوں کہ وہ اسماء جو مجرور ہوتے ہیں، جیسے مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں، ایسے ہی مجرورات ہیں۔ 2 ہوتے ہیں۔ ہاں مجرورات 2 ہیں، کون کون سے ہیں؟ مجرور با حرف اور با اضافت۔ ہاں مجرور بحرف جارہ، اس کو ایسے کہیں گے مجرور بحرف جارہ اور مجرور با اضافت، یعنی ایک وہ اسم ہوتا ہے جو حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو للہ ہی ہے یہ کس وجہ سے مجرور ہے؟ حرف جارہ ہونے کی جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی وجہ سے، تو کون سا حرف جر ہے اس کے شروع میں؟ لام۔ ہاں للہ، یہ جو للہ کا لام ہے یہ حرف جر ہے، اصل تھا اللہ، تو لام جو ہے یہ حرف جر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ آپ بتائیے ربی، یہ جو لفظ ربی ہے اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟
سر یہ صفت ہے اللہ کی. ہاں یہ صفت ہے لفظ اللہ کی. تو لفظ اللہ چونکہ مجرور ہے اور مجرور جو ہے اعراب اس لیے موصوف کا ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا ہوتا ہے. سابق کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. جی آگے ہمنا شہزادی آپ بتائیں. العالمین یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے سر. کیا علامت ہے اس کے اسم ہونے کی؟ شروع میں الف لام. ٹھیک ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ معرفہ. عالمین. العالمین کون سا اسم ہے؟ اس میں علم. علم نہیں، وہ ہم نے جو اعراب میں اس اسموں کی مختلف قسمیں پڑھی تھیں کہ جیسے تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے، ان اسماء میں سے کچھ سوچیں. سر یہ جمع ہے. ہاں جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ جمع سالم. ہاں جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی کیا تعریف تھی؟ سر جس کا جمع جب واحد سے بنے تو اس میں اس کا وہ جو ہے واحد کا صیغہ سلامت رہے. سالم وہ ہوتا ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہتا ہے. یہ ہے العالمین. تو جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے رفع، نصبی اور جری حالت میں؟ وہ سر رفع حالت میں واو نون ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جیسے جری جاء حالت میں مسلمون، جی رأیت مسلمین، مررت بمسلمین. جی. تو یہاں پر اس کی کون سی حالت ہے؟ سر نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ اس کا ترجمہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. تمام جہانوں کا رب. غلام زیدین. سر یہ غلام زیدین کی طرح ہے. ہاں بالکل غلام زیدین کی زید طرح کا ہے. غلام. یعنی رب جو ہے یہ لفظ یہ مضاف ہے اور مضاف مضاف العالمین الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ جری. جری حالت ہوتی ہے. تو یہاں پر العالمین یہ جری حالت میں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تو جی اس سر. کی جری حالت کیسے آئی ہے؟ جری حالت یا جی علامت پوچھ رہے ہیں. جری حالت جی جری حالت کیسی ہے؟ یا نون کے ساتھ آئی ہے. یا نون کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جمع مذکر سالم کی رفع حالت واو نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے جاء مسلمون. نسبی اور جری دونوں ہی یا نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے رأیت مسلمین، مررت بمسلمین. تو اب یہ جو رب العالمین ہے یہ اس کی جری حالت ہے اور یہ یا نون کے ساتھ آئی ہوئی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے جی آگے حبا طارق آپ بتائیں. الرحمانی، یہ جو الرحمانی ہے اس کی یہ سر جی اسم ہے الرحمن. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسم ہے تو اور کیا بن رہا ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ کس وجہ سے اس کے نیچے زیر آئی ہے الرحمانی پہ؟ کیونکہ سر یہ جمع مقصر ہے. جمع مقصر جمع تو نہیں ہے. الرحمن یہ تو واحد کا صیغہ ہے. اگر یہ جمع ہوتا تو پھر کئی رحمان ہونے چاہیے تھے نا. یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع تو نہیں ہے. جی سر یہ واحد کا صیغہ ہے. ہاں واحد کا صیغہ ہے. تو اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ زیر اس پہ الرحمن زبر بھی آ سکتی تھی، الرحمن پیش بھی آ سکتی تھی. زیر آنے کی وجہ کیونکہ اعراب تو تین ہی ہے، یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی. جی ہاں تو آپ مرفوعات، سر یہ منصوبات اور مجرورات میں غور کریں کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے. سر یہ خبر ہے.
لیکن خبر تو مرفوع ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، پھر تو الرحمن ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ کل میں نے یہ بتایا بھی تھا، اب اس کے ترجمے پہ غور کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ صحیح اب آپ صفت میں ہے، یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی اللہ تعالیٰ کی۔ لفظ اللہ جو ہے نا، الحمدللہ، یہ للہ لفظ اللہ جو ہے یہاں پر موصوف ہے، رب العالمین اس کی پہلی صفت ہے، اور الرحمانی یہ اس کی دوسری صفت ہے، صفت ہے، اور صفت کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے جو کہ موصوف کا ہوتا ہے، موصوف کا اعراب ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ صفت کون سی ہے؟ صفت سببی ہے یا صفت حقیقی ہے؟ صفت حقیقی۔ ہاں، کیونکہ یہ براہ راست موصوف کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں آگے ہیں جی، حماد رفیع صاحب۔ ہاں جی، حماد رفیع صاحب موجود ہیں؟ جی سر۔ چلیں ماشاءاللہ، آپ الرحیم بتا دیجئے۔ سر الرحیم بھی صفت ہے اللہ کی، یہ اس کی اسی وجہ سے تیسری مجرور ہے۔ صفت ہے۔ تو یہ کون سی صفت ہے؟ یہ بھی سر صفت حقیقی ہے۔ تو صفت جو ہے، صفت حقیقی کون کون سی چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ سر چاروں چیزوں میں ہوگی۔ کون سی چار چیزیں؟ تنکیر و تعریف میں، اعراب میں، اور جمع واحد میں، اور جنس میں۔ اس میں کون کون سی چیزیں؟ سر الف، اس میں اللہ لفظ دلالہ، یہ بھی معرفہ، اور الرحیم لفظ اللہ بھی معرفہ ہے، الرحیم بھی معرفہ ہے، لفظ اللہ بھی اعراب دونوں کا ایک واحد ہے۔ جی ہاں، اعراب دونوں کا ایک ہے، جس کے لحاظ سے ایک ہے، اور واحد ہے دونوں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اس کے بعد آگے ہیں جی نعمان خالد۔ ہاں افشین جی کھڑا کیا ہوا ہے، بتائیے۔ سر مجھے ایک کویسچن کرنا ہے، میں گزر جائے گا نا یہ الرحمن میں، اگر ہم اس کو خالی الرحمن دیکھیں تو اگر جو ہم نے مجرورات پڑھی ہیں تو ان دونوں میں سے یہ پھر اضافت والے کیٹیگری میں فال کرے گا، یعنی کہ اضافت کی وجہ سے اس کی اکیلا الرحمن لکھیں ابھی، یعنی کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، الرحمن اکیلا لکھیں تو، اور اس کے نیچے زیر ہو تو نہیں، پھر اس کے نیچے زیر نہیں نہ ہوگی، پھر اس کے اوپر پیش آئے گی، پھر یہ الرحمن ہوگا۔ جیسے سورۃ الرحمن میں کیسے ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ یہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ اگر ہم مجرورات جیسے ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں نہ کہ صرف دو طرح سے مجرور لفظ ہو سکتا ہے، کہ مجرور با عطف اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں اور مجرورات ہیں، اور پھر کچھ اسماء جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں، یعنی کچھ مرفوعات کے تابع ہیں، کچھ منصوبات کے تابع ہیں، کچھ مجرورات کے تابع ہیں۔ تو جو تابع ہوتا ہے اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے اعراب کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ الرحمن جو ہے، یہ گویا کہ یہ مرفوعات، منصوبات یا مجرورات میں سے مجرور کے تابع ہیں۔ اس طرح کر کے پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ جی اب سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلے جی، میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے، لیکن آپ کو بال اجرا کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کس انداز میں چلنا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ایک تو صفت تاکید، کل سے مراد منڈے کو صفت اور تاکید، یہ دونوں اچھی طرح سے، اور پہلے 4 سبق جو ہے اچھی طرح سے ریوائز کر کے آنے ہیں۔ سب لوگوں نے چاروں کے چاروں سبق اور یہ ان کو ایک دفعہ دیکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔